رب کے محبوب دانائے غیوب شہنشاہ حسینہ تتمائے دورہ نیر تاباں مہر درخشاں اس نے کائنات امام الانبیاء سرور انبیاء میرے آپ کے سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر ہجرت مدینہ کا آغاز کرتے ہیں تو اپنے سارے صحابہ میں سے اپنے یار خاص کو بعد از انبیاء اور رسل افضل البشر کو حضور تاجدار صداقت کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیتے ہیں. اور جب راستے میں دوستو سیدنا ابوبکر صدیق خوف نہیں کھاتے ہیں بلکہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں. کس کے غم میں؟ اپنے پیارے محبوب کے غم میں، اللہ کے یار کی فکر میں غم میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بارگاہ ربانی سے اللہ کا فرشتوں کا سردار یہ آیے مقدسہ لے کر اترتا ہے، لا تحزن ان اللہ معانا. اے میرے یار غم نہ کھا، اے میرے صدیق میرا غم نہ کھا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. دوستو ابو بکر صدیق کی شان دیکھو، اپنا خوف نہیں کھایا، اپنے محبوب کا غم کھایا. تو لفظ تحزن استعمال ہوا، گویا اللہ کے ولیوں کو کے شان میں جو تحزن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب اپنے یار کو کہہ دے کہ تو غم نہ کھا. غم کس کا؟ رسول خدا کا. اور یہاں اولیاء کی شان میں فرمایا کہ ولیوں اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب ولیوں کو خوف تو اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہوگا، اور خوش نصیبوں اور ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنے والوں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے اس بات میں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ اپنا خوف ہوگا، نہ ہی اپنے سے وابستہ لوگوں کا غم ہوگا. اللہ ان کی نعمتوں کے طفیل، ان پر عطاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جہاں ذاتی طور پر انہیں ہر خوف سے آزاد فرما دیتا ہے، وہاں ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کا غم بھی جو ہے وہ انہیں عطا نہیں کیا جاتا. انہیں اپنے دامن سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنے والوں کے بارے میں بھی جو اللہ تبارک و تعالی تسلی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ولیوں تمہیں بھی خوف نہیں ہوگا، اور تمہارے دامن سے وابستہ لوگوں کے بارے میں بھی تمہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، وہ بھی میری رحمت کے حقدار بنیں گے. دوستو اگلی آیے مقدسہ میں اللہ کریم ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے یاروں کی، اپنے ولیوں کی دو علامات ارشاد فرما رہے ہیں. الذین آمنوا وہ کامل ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں. یہاں دیکھیں دوستو، جب دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو برانڈ قیمتی ہوتا ہے اس کی 2 نمبر چیز
کسی اور سے نہیں پوچھتے ہیں، صاحب اس حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم نے دو طبقوں میں تقسیم فرمایا ہے، ایک میرے اور آپ جیسے سادہ مومن، سادہ مسلمان، ان کے بارے میں فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس میں تین چیزیں ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تین چیزیں عطا فرمائے۔ پہلی بات، الامر، حکم اللہ کا آ جائے، بندہ مومن تسلیم کر کے زندگی گزارے۔ اللہ کا حکم ہو جائے کسی بھی ایشو میں، اللہ کا حکم ہو جائے کسی بھی معاملے میں، بندہ مومن ہر لحاظ سے اپنا سر جھکا دے، اپنے رب کا حکم مان کر زندگی گزارے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، اپنے ظاہر کو سنوارنا ہو یا اپنے عمل و کردار کی اصلاح ہو، اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اپنی گھریلو زندگی ہو یا اپنی سوشل لائف ہو، بندہ مومن وہ ہے اللہ کے حکم کی پاسداری کرے۔ جس کام کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بندہ مومن کبھی اس کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ دوسری بات، نہیں، یعنی جس کام